وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور پھر انہی کی نسل سے ایک قبیلہ پورا جو ہے وہ مدین کہلانے لگا، ان کی نسل سے ایک پورا قبیلہ بن گیا، اور وہ قبیلہ جہاں آباد تھا اس علاقے کو اور اس بستی کو بھی مدین کہا جانے لگا۔ یہ بستی حجاز کے راستے میں معان کے قریب یہ بستی پڑتی تھی، اور انہی لوگوں کو، مدین والوں کو، قرآن میں ایک جگہ اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے۔ تو مدین کی جو یہ قوم تھی، ان لوگوں کے اندر ایک چیز کی کمی تھی، شرک تو کرتے ہی تھے، شرک کے بعد جو دوسری بڑی خرابی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سامان قیمت پوری لیتے تھے، سامان کم دیتے تھے۔ ظاہر ہے یہ کسی بھی قوم کی اخلاقی گراوٹ کی دلیل ہے اور اس کی بڑی سطحی اور گندی سوچ کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ اور تول پوری پوری دیا کرو، ناپ اور تول میں پورا پورا ناپا کرو، پورا پورا تولا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، جب لوگوں کو ان کی چیزیں دو، سامان دو، تو اس میں کمی نہ کیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچایا کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم راستوں میں بیٹھ کر کے دھمکیاں نہ دیا کرو، راستوں میں اس طریقے سے نہ بیٹھ جایا کرو، تُوعِدُونَ کہ تم دھمکی دیتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے اس کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں تم کجیاں نکالتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر دور میں نافرمانوں کا یہ بڑا محبوب مشغلہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اس میں کجیاں تلاشتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں۔ آج کے روشن خیال لوگ بھی جو دین سے دور ہیں، جو ملحد ہیں، وہ دین کے اندر طرح طرح کی کمیاں اور کجیاں نکالتے رہتے ہیں۔ تو یہ حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں کا بھی یہ وتیرہ تھا۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ راستوں میں بیٹھ کر تم یہ کام نہ کیا کرو۔ اب وہ دھمکی جو دیتے تھے، وہ کس چیز کی دھمکی دیتے تھے، وہ کیوں بیٹھتے تھے راستے میں وہ؟ تو اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے بدظن کرتے تھے لوگوں کو، جیسے مکہ کے اندر قریش کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے کے لیے لوگوں کو روکتے تھے راستے میں بیٹھ کر کے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ راستوں میں بیٹھ کر کے رہزنی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ یہ سارے مفہوم اس آیت کے لیے جا سکتے ہیں کہ وہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، راستوں میں بیٹھا نہ کرو، تُوعِدُونَ کہ تم دھمکی دیتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، مَنْ آمَنَ بِهِ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اللہ کی راہ میں کجی نکالتے ہو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے اللہ نے تم کو کثرت عطا فرمائی، تم کو زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو فسادی لوگوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا اور جبکہ ایسی صورتحال ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس چیز پر جس کو دے کر کے مجھے بھیجا گیا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، فَاصْبِرُوا تو تم ایک کام کرو کہ صبر کرو اور ٹھہرو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر آج ہم لوگوں نے 73 سے لے کر کے 87 تک پڑھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 8ویں پارے کو ہم نے مکمل کیا۔ اس جو آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں 73 سے لے کے 87 تک، ان آیات میں ہم نے کیا کیا اہم باتیں دیکھی آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ معصیت جو ہوتی ہے، گناہ جو ہوتا ہے، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ حضرت صالح کی جو قوم تھی، قوم سمود، بڑے عالی شان مکان بناتی تھی پہاڑوں کو تراش تراش کے، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو وہ اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے تھے، پوری بستی تباہ ہو گئی، پوری بستی ویران ہو گئی۔ یہ صرف ان کے شرک کا نتیجہ تھا، ان کی نافرمانی کا، ان کے معصیت کا نتیجہ تھا۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی
کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو ان کی قوم نے ان سے زیادہ گفتگو نہیں کی، بلکہ ان کی قوم کے جو متکبر اور گھمنڈی لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کمزور لوگوں پر جو ہے ڈورے ڈالنے شروع کیے اور ان کو لالچ دینا اور ان کو طرح طرح سے ان کو سمجھانا بجھانا اور ایمان کے متعلق ان کے دل میں شک و شبہ ڈالنا شروع کرتے۔ یہ بھی اہل باطل کا ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ اپنی دولت کے ذریعے، لالچ کے ذریعے اہل ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ کفر کے اوپر آمادہ کرنے والی چیز تکبر بھی ہے۔ تکبر جو ہے انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت صالح کی جو قوم تھی، قوم سمود، اس میں اونٹنی کا قتل تو ایک آدمی نے کیا تھا، مگر چونکہ پوری قوم شامل تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقرو کہا کہ پوری قوم نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ تو جب کسی گناہ پر پوری قوم راضی ہو تو پھر وہ گناہ انڈیویزول نہیں ہو جاتا ہے، انفرادی نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہ اجتماعی گناہ بن جاتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جب لوگ شہوت کو اپنی عقل کے اوپر غالب کر لیں، عقل کو استعمال نہ کریں، شہوت کو استعمال کریں، تو پھر ایسے لوگ ناصحین کو اور خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ گناہ تو بہت بری چیز ہی ہے، گناہ کی شروعات کرنا، گناہ کا انوینٹ کرنا، گناہ کی ایجاد کرنا، یہ اور خطرناک بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے حضرت لوط کی قوم کے گناہ کو اسراف قرار دیا ہے، حد سے تجاوز قرار دیا، کیونکہ اس گناہ کو ان کے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دو قسم کے ڈاکہ ڈالنے سے منع کیا۔ ایک تو وہ دنیاوی ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، اور دوسرا جو ڈاکہ لوگوں کے ایمان پر ڈالتے تھے، لوگوں کو حضرت شعیب کے اوپر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ تو دونوں رہزنی اور دونوں ڈاکہ ڈالنے سے حضرت شعیب نے ان کو روکا۔ حضرت شعیب کی قوم خوشحال تھی، اللہ نے بہت پیسہ نوازا تھا، حلال طریقے سے ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، مگر پھر بھی انہوں نے ناپ تول میں کمی کا راستہ اپنایا۔ تو یہ کسی قوم کی بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے اس کو نواز رہا ہو اور پھر وہ حرام کا راستہ اپنائے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ مجرموں کی اور فاسقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حقائق کو بدل دیتے ہیں، حقائق کو بدل دیتے ہیں، چیزوں کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو ایک گھناؤنے عمل سے روک رہے ہیں اور قوم جواب میں مذاق اڑا رہی اور کہہ بڑے پاک صاحب لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو، ہٹا دو۔ اور ایک آخری چیز یہ بھی ہم کو پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں رشتہ داری کام نہیں دیتی۔ اللہ کا عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کی وہ بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہوئی جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی۔ تو پیغمبر کی بیوی ہے، رشتہ داری بہت بڑی ہے، مگر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائی۔ تو یہ ایک میسج ہے اللہ کا کہ رشتہ داری نہیں بچائے گی، ایمان بچائے گا، عمل بچائے گا، عقیدہ بچائے گا۔ تو اسی کے ساتھ 8ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ایک ایک کر کے ہم قرآن کریم کے 30 پارے کی تفسیر مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ قرآن کی اس تفسیر کے دوران اگر ہم سے کوئی لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور قرآن کو ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔